ہمارے شیخ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم مفسر، عظیم محدث، قادر الکلام خطیب، بہت بڑے فقیہ، اصول اور فروع کے بحر بے کنار، پیکر زہد و وفا، اتباع سنت میں سلف کی یادگار، کتاب و سنت کی پیروی میں چلتی پھرتی تصویر تھی۔ ایک آدھ بار نہیں، متعدد بار ان کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی، سفر بھی ان کے ساتھ کیے، حضر میں بھی ان کے ساتھ وقت گزارا۔ میں پوری دیانتداری سے اور پوری ایمانداری سے یہ بات کہتا ہوں کہ اس دور میں وہ بلا شبہ آیت من آیات اللہ تھی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک کلاس بھی سکول کی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سکول میں داخل ہو کے نہیں پڑھی، لیکن اس کے باوجود وہ اردو میں بھی، فارسی میں بھی، عربی میں بھی گفتگو اس طرح کرتے تھے جس طرح وہ زبانیں ان کی مادری ہوتی۔ سندھی تو ان کی مادری زبان تھی، اور اس میں جس طرح بلا تکان گفتگو فرماتے، بالکل یہی اسلوب ان کا اردو میں بھی، اور یہی طریقہ ان کا عربی زبان میں بھی تھا۔ بلکہ اگر یہ کہوں کہ وہ اہل کتاب نہیں بلکہ صاحب کتاب تھے۔ کتابوں کو لے لینا، خرید کے رکھ لینا، سجا لینا اپنی لائبریری میں یہ آسان ہے، لیکن ان کتابوں سے مستفید ہونا اور خود ان کتابوں سے باخبر ہو کے لوگوں کی رہنمائی کرنا، یہ معاملہ مشکل ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ وہ صاحب کتاب تھے، اور کتاب ہی اصل میں ان کا اوڑھنا بچھونا تھی۔ حال ہی میں ایک کتاب چھپی ہے حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اللہ جزا عطا فرمائے ہمارے مہربان، ہمارے دوست، ہمارے ساتھی مولانا حافظ شاہد رفیق صاحب حافظہ اللہ کو، جن کی مساعی سے وہ کتاب زیور طورا سے آراستہ ہوئی ہے۔ میری مراد التعلیق المنصور علی فتح الغفور فی وضع ایدی علی الصدور، یہ کتاب فتح الغفور حضرت علامہ محمد حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ بہت مختصر ہے لیکن بہت ہی جامع ہے۔ اسی کی شرح یا اسی پر تعلیقات حضرت شیخ محدث العصر اور محدث سندھ حضرت سید بدیع الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور اس میں ایک بات انہوں نے، میں دیکھ رہا تھا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کی، حافظ ابن حجر کی 34 کتابیں میرے مکتبے کی زینت ہیں، 34 کتاب۔ اور ان کتابوں میں آپ دیکھیں فتح الباری، مقدمہ فتح الباری، تہذیب التہذیب، لسان المیزان، الدر الخامنہ، تقریب التہذیب، الاصابہ، المطالب العالیہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی الاعمالی، اور اسی طرح زوائد مسند بزار، جو کہ اس وقت ابھی زیور طبع سے بھی آراستہ نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح زوائد مسند امام احمد، ان تمام کتابوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، 34 کتابوں کا۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ 34 کتابیں میں نے پڑھی بھی، رکھ نہیں چھوڑی، بلکہ 34 کتابوں کا مطالعہ بھی کیا۔ اور پھر آگے اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ اطراف المارا عطا فرما دے، تغلیق التعلیق وہ بھی عطا فرما دے، اور مسند احمد کے جو اطراف ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ بھی عطا فرما دے۔ یہ کتابیں بعد میں چھپی ہیں جس وقت یہ رسالہ لکھا ہے حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے مطالعے کی معراج کیا تھی۔ بلکہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ان کے کتب خانے میں جتنی کتابیں تھیں، ان میں شاذ و نادر ہی کوئی کتاب ایسی ہوگی جس کی ابتدا میں کوئی نہ کوئی نوٹ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام، اور اس کتاب کے متعلق اور اس سے مفید باتوں کا اشارہ انہوں نے اس کتاب کی ابتدا میں رقم نہ کیا۔ حالانکہ ان کے مکتبے میں ہزاروں کتابیں، لیکن کوئی کتاب بھی آپ کو ایسی نہیں نظر آئے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اسی طرح آپ یہ بھی دیکھیں کہ بالکل ابتدا عنفوان شباب میں، پاکستان بننے سے پہلے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، البراء لترک حدیث من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قراء۔ اس حدیث کے تمام طرق جمع کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کتاب ابھی تک زیور طبع سے آراستہ نہیں ہوئی۔ خود میں نے یہ کتاب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نسخے سے اپنے لیے لکھی تھی، نقل کی تھی، اور ہمارے تربیہ میں، مرکز تربیہ اسلامیہ میں
اس پر کچھ ساتھیوں نے تحقیق بھی کی ہے۔ مولانا محمد افضل یہی کراچی کے ہیں ساتھی ہمارے، اور ایک اور ان کے ہم نوا تھے، لیکن ابھی تک وہ زیور طبع سے آراستہ نہیں۔ اس کتاب پر آپ دیکھیں حضرت مولانا عبد الجبار کھنڈیلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شیخ الاسلام فاتح قادیان ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محدث محمد عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح مناظر اسلام مولانا احمد دین گکھڑوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عطا اللہ حنیف رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ حضرت مولانا عبدالحق ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تقریضات سے مزین ہے۔ یہ کتاب پاکستان اور ہندوستان کے بٹوارے سے بہت پہلے بٹالہ میں جس وقت حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلسے میں حضرت مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر تشریف لے گئے ہیں، اسی اثناء میں یہ کتاب انہوں نے اپنے پاس رکھی تھی، اور اس کتاب پر اس وقت اس جلسے میں جو موجود تھے علماء کرام ان سے تقاریر لکھوائی تھی اور انہوں نے لکھی تھی، ان کو اس سے مستفید ہوئے تھے۔ بلکہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی حضرت مولانا شیخ محدث محب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی تقریر اس کتاب پر ہے۔ کاش کہ یہ کتاب زیور طبع سے آراستہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑی عجیب بات ہے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن درجے کی قرار دیا ہے، حالانکہ یہ روایت بالکل حسن درجے کی نہیں ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے اس کے تمام طرق کا احاطہ کیا ہے اور اس کے ذوق کو بیان کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت ان کی عمر یہی کوئی 30-33 سال کی تھی جس وقت یہ کتاب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور پورے ہندوستان کے اس وقت کے کبار علماء ان کی اس کتاب کے مدح سرا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے ایک بار پوچھا حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت کتنی احادیث ازبر ہیں؟ فرمانے لگے کہ ابھی گنتی تو میں نے نہیں کی، البتہ یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی احکام کی روایات ہیں الحمدللہ میرے پیش نظر ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک بار ایسا ہوا جلسے میں تقریر فرما رہے تھے تو رکے بازی رکا دینے والے رکے دیتے ہیں بھیجتے ہیں، اس نے رکے میں لکھا کہ آپ جناب صحیح بخاری سے اپنی نماز ثابت کریں۔ کمال ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کروڑوں رحمتیں فرمائے ان پر، انہوں نے تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک صحیح بخاری کی احادیث کو پڑھا بھی، اور ایک ایک رکن اور ایک ایک عمل جو نماز میں ہے مشروع وہ صحیح بخاری سے پڑھ کے انہوں نے سنا دیا مجمع عام میں۔ یہ عالم تھا حدیث کے بارے میں ان کے استحضار کا۔ بلکہ ایک دفعہ مامو کاجن میں تقریر کرنے کے لیے تشریف لائے کانفرنس پر، اور تقریر کے بارے میں یہ بات بھی عجیب ہے کہ شاہ صاحب اسٹیج پر دیکھتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے، بسا اوقات آنکھ لگ جاتی اور سو رہے ہیں، اچانک مرحوم قاضی اسلم سیف رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطاب کا اعلان کرتے ہیں، تو ان کی آواز سن کے شاہ صاحب بیدار ہوتے ہیں، اور بیدار ہو کے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اسپیکر کے اوپر، اور کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں قاضی صاحب کیا کہنا ہے، کیا موضوع ہے، کس موضوع پر گفتگو کرنی ہے؟ تو قاضی صاحب جو موضوع بتلاتے پھر بدی اس پر جناب قرآن مجید کی آیات، احادیث اور تاریخ کے واقعات اللہ کے فضل و کرم سے ایسے جڑے ہوئے بیان کرتے کہ عقل ششدر ہو کے رہ جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دفعہ انہوں نے موضوع بنایا غزوہ تبوک پہ کے موقع پر ایک خطبہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تاریخ کی کتابوں میں، اسی خطبے کو انہوں نے موضوع سخن بنایا، اور پہلے حمد و ثنا کے بعد یہ سارا خطبہ زبانی پڑھا، پھر ایک ایک جملے کی تشریح کی، اور یہ خطبہ تفصیلاً ذکر کیا ہے مولانا قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سارا خطبہ زبانی پڑھا اور پھر اس کے ایک ایک جملے کی تشریح بھی کی۔ اس طرح قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث کا استحضار اور حدیث کے بارے میں ان کی یادداشت کا عالم، کتنی باتیں کہی جائیں، ان کی تہجد گزاری، ان کا صدق و صفا، معاملہ فہمی، اسی طرح لوگوں کے معاملات میں دلچسپی، لوگوں کی ضروریات اور ان کے مسائل کو حل کرنے کا داعیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ساری خوبیاں انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی،
اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے۔